بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں PPC نیوز پر۔ عرفان امان اللہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان اسٹوڈیو پر موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا نام ہے مولانا فرمان معاویہ جو کہ فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور سے۔ تو آج ہم بات کریں گے جنگ احد کے حوالے سے، جنگ احد میں کیا کیا ہوا، اور آج ہمیں مولانا فرمان معاویہ صاحب اس گفتگو میں بتائیں گے کہ جنگ احد میں کیا واقعہ پیش آیا اور کیا معرکہ ہوا۔ تو میرا فرمان معاویہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے، شوال کے مہینے میں ہونے والا جو پہلا معرکہ ہے اس کے حوالے سے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے مہینے میں اہم بہت سے معرکے ہوئے، جس میں جنگ احد ہے، اور جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے۔ اسی شوال کے مہینے میں، شوال کے مہینے کی جو برکت، وہ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرتا ہے نا، اس میں مسلمانوں کو ایک انعام دیا جاتا ہے، وہ یکم شوال کو دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جو ہے نا، وہ بھی شوال کے مہینے میں زینب بنت جوہریہ سے ہوا۔ جو نکاح کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور یہ ضروری ہے۔ اسی شوال کے مہینے میں جنگ احد، جو کہ جنگ بدر کے فوری بعد آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کو شکست ہوئی ہو یا ہمارا کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی دشمن بن جائے، وہ جب تک ساتھ نہیں لیتا جب تک کوئی بدلہ نہ لے لے۔ تو اس میں جہاں شوال کے مہینے میں اللہ تبارک نے ہمارے ساتھ معافی کا اعلان کیا، خوشی کا اعلان تھا، ساتھ ہی اللہ تبارک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ صحابہ کا امتحان خود لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انعام بھی دیا۔ وہ یہ تھا کہ جب شخص جو بھی آپ علیہ السلام کا امتی رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو مالک انعام دیتا ہے۔ تو شوال ہمیں ایک انعام کی صورت میں ملا۔ پہلا انعام کہ عید کی صورت میں ہمیں ملا، دوسرا ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نکاح ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کے لیے بتلانا یہ بہت ہمیں ایک اہمیت کا حامل رکھتا ہے، جو کہ آج ان چیزوں سے دور ہیں، کیونکہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں یاد نہیں کہ شوال کے مہینے میں کیا ہوا۔ شوال کے مہینے میں 10 اہم معرکے ہوئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کی عظمت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی عظمت ہے۔ فمن افبہم فبافبہم فمن ابرغزہم فببغضی ابغضہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا گویا کہ وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا گویا کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے، وہ ان سے بغض ہے۔ میں قرآن کی ایک آیات، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے، لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے جو میرے سے محبت کرتا ہے وہ تیرے نقش قدم پہ چلے گا، سارے ادائے قبول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، کہ اے لوگو اللہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جنگ احد میں آپ کی قربانی 313، جنگ بدر میں، اور جب کوئی آپ پہ اسلام لانے والا کوئی نہیں تھا، لوگ ان کو بے وقوف پاگل کہتے تھے، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ ایک دیوار بن کر رہے، آپ پر ایمان لے کر آئے، مارے کھائیں، لیکن آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے مولانا فرمان معاویہ صاحب کی بات سنی کہ جنگ احد میں کیا کیا واقعات پیش آئے، ان سے دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ جنگ بدر کے فوری بعد آنے والا معرکہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان ابھی یکے بعد اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، کیونکہ جنگ بدر ہم پہ صرف ایک تھوڑی سی جیت تھی، 313 صحابہ تھے، ابھی اسلام کھلم نام نہیں لے سکتے تھے۔ اور اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا، اس میں چھوٹے چھوٹے صحابہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ، یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے، اور فرمایا کہ اس میں قربانی اور شہادت کے مقام کو بتلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار فرمایا کہ ہمیں اپنی موتوں سے نہیں، آپ کی حکم کے ہم تابع ہیں، آپ کی زندگی کو ماننے والے ہیں ہم آپ کی۔ اس لیے جنگ احد کا اہم معرکہ اس لیے کہا جائے کہ جنگ بدر کے 1 سال کے فوری بعد آیا، ابھی اپنے خوشیوں کے اندر تھے، ادھر پھر اعلان ہو گیا، صحابہ نے اپنی پکی پکائی فصلیں چھوڑ کر جنگ احد کی تیاریاں شروع کر دی۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ جنگ بدر کے فوری بعد آنے والا جو واقعہ ہے وہ اہمیت کا حامل کیوں ہے، اور اگلا سوال یہ ہے جنگ احد میں صحابہ کرام کے کیا جذبات تھے؟ جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جذبات تھے نا،
وہ آسمانوں سے بات کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے صحابہ سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، اور اس میں 2 کمسن صحابی تھے، حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس دن کے لیے ہی بنے تھے، اسی دن کے لیے ہم قربان ہونا چاہتے تھے، کیا آپ ہم سے یہ چھیننا چاہتے ہیں کہ ہم میدان میں جا کے نہ لڑیں؟ کیا بزدلوں کی طرح صرف مدینے کی سرزمین پہ ہم اندر رہیں اور اوپر سے ہم اپنی عورتوں کو، یہ تو کافروں کا شیوہ ہے کہ عورتوں کو ساتھ رکھنا، مرد کا شیوہ یہ ہے کہ میدان کے اندر جا کے سینہ بسینہ تان کر مقابلہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے انہی الفاظوں کو سنتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج ہم جنگ احد میں، یعنی کہ اوہ پہاڑ کے پاس جا کے لڑیں گے، ہم مدینے کی سرزمین پر نہیں لڑیں گے۔ محترم، آپ یہ بتائیے گا کہ جنگ احد سے کفر اور باطل کو کیسے الگ کیا گیا؟ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اپنا خواب سنایا اور اپنے خواب کے بارے میں بتلایا، تو سارے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن ابی سلول جسے کہا جاتا ہے۔ یہ اندر سے تو باہر سے تو مسلمان تھا، لیکن اندر سے یہ کافر تھا، کیونکہ یہ کفار کی اگلی چالاکیوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ مسلمان کا سب سے پہلا جو جذبہ اور ایمانی یہ ہوتا ہے کہ اس کو سامنے کچھ بھی نہ ہے۔ میں ایک بات مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعونیوں سے نجات ملی نا کہ آپ نکلو، تو اس میں سے کچھ ساتھی آپ کے ساتھ ایسے تھے کہ جنہوں نے بالکل قریب جا کر پانی مانگا، آگے دریا آ گیا، جو سمندر تھا اس پہ اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی مار، اس سے ابھی لاٹھی مارنی تھی تو آپ نے پانی کو مانگ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہ پانی نہ پئیں، آپ چلے جائیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا، فرمایا کہ کوئی چلو بھر پی لے یا 2 گھونٹ، اس سے زیادہ نہ پیے۔ لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور ان کی بات کو مانا، اللہ تبارک نے کو کامیاب کیا۔ کیسے؟ جس نے 2 گھونٹ پانی پیا اللہ نے اس کی پیاس کو بھی بجھا دیا، اور جس نے چلو بھر پانی پیا اللہ نے اس کی بھی پیاس کو بجھا دیا، اور جنہوں نے اپنی مرضی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے اللہ تبارک نے وہ کیا۔ جس میں سے حضرت ابو سفیان جو آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں، وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، حضرت سفیان بن حرب، یہ دونوں اسلام کے بڑے دشمن تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ انہیں یہ دکھ تھا کہ ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے اسی مارکے کے اندر، اور اس طرح مارے گئے کہ جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ جنگ احد جب کفر کا سامنا ہوا تو اس میں سے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اور حضرت جمع رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی لنگڑے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ان کے پرخچے اڑا دیے، اور اس طرح لڑتے تھے کہ میدان کے اندر آ کر ایک طرف ابو عامر جو کہ کافر ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنہوں نے دم بھرا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے تھے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کافر چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت ہندہ کی بیٹی حضرت حفصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجیت کے اندر تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وہی ہیں، وہ آپ کی سالے بھی ہیں، آپ کی والدہ اور آپ کے والد مد مقابل تھے، لیکن ان کی نہیں سنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دم بھرا اور آپ نے جنگ لڑی، اور ابو سفیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ نے بتایا کہ کافر جتنا مرضی شاطر بڑا حکمران کیوں نہ ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔